جنہوں نے سودا کو پڑھا ہے، جنہوں نے درد کو پڑھا ہے، جنہوں نے آتش کو پڑھا ہے، جنہوں نے غالب کو پڑھا ہے، جنہوں نے ذوق کو پڑھا ہے، جنہوں نے داغ کو پڑھا ہے، انیس کو پڑھا ہے، دبیر کو پڑھا ہے، اقبال کو پڑھا ہے، جوش، جگر، فراق، ساحر، منیر، فیض، احمد فیض اور فراز اور جون ایلیا، جنہوں نے محسن نقوی صاحب جیسے شعراء کو سنے. میرا مصرع نہ ضائع کریں. نماز بولی تب میرا بھائی کیمرہ مین مجھے بندہ بتانا ہے جو چپ کر جائے یار. میں اس سے وجہ تو پوچھوں 2022 میں بات سمجھ کے کون چپ کرتا ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. اور تجسس اجازی کہتا ہے بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. نہیں آیا وہ بندہ مجلس میں آئی نہیں جس نے اب اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا. مل کے بولو سخی لال کلندر. بابا آتا جی بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف پڑھیے مصرع ظہیر رضوان پڑھے شعر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف یار بول وہ رن میں جائیں گے اور صرف اچھا اب یہ جتنا محلہ ہے نا یہ سارا میرے ساتھ پروپرلی ایکٹیو ہے. یہ جتنے لوگ ہیں بھائی جان تشریف رکھیے گا. مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. وہ جو پیچھے بیٹھے میری بات ان سے ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حاصل نظم شعر نقطہ نظر شعر بخدا پورا نقطہ مرکز ہے میری اس پورے سلام کا یہ مصرع. نماز بولی اور ہیلپ لے رہا ہوں. نماز بولی تبر انکل ناصر یہ جو جگہ ہے نا یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پیر درگام شاہ جی سیدوں میں تو نوکر آنا اے محلہ سرکار ایک پھو کرنی ہے ایک چھو کرنی ہے. اے سامنے نے چپ کر کے میں آپ نہ سامنے ویسا نوکری ایک طرف یہ مصرع ایک طرف فیصلہ خود کرنا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا؟ میرے محترم ذرا ہاتھ کھولیے ہاتھ. سمجھ آئے تو بولیں نہ سمجھ آئے تو سوال کریں. جواب نہ دوں تو مجرم ہوں. ٹھیک ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے بڑے آرام سے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا. بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. بلال قادمی صاحب فرماتے ہیں درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں. درے بطول کے دشمن درے جس دن سے شعر سن رہے ہیں اس سے بڑا شعر سنو ممبر سے نیچے اتار دیجئے گا. وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. اور مصرع درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں. آخری 1 منٹ اور میں سلام کر رہا ہوں. وہاں جب آگ لگے گی 10 محرم 61 ہجری. ارے جزاک اللہ مالک ہمیشہ سلامت رکھے. یہ ازائی پریوار سلامت رہے. یہ ایک پورا گھر ہے. یہ پورا ایک کاروان ہے 26 جون سے لے کر 13 مارچ تک کا. مالک نظر بد سے محفوظ رکھیں. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. 9 لاکھ کے سامنے آ گیا علی کا علی بیٹا. 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا حسین نے. فرمایا کوفیو شامیوں تم ہم سے لڑنے آئے ہو. فرمایا پہچانو تم کہاں ہم انکل ناصر مجھے علمین کی قسم ہے رئی برابر بھی اندر بُتی وہ مار دیا ہے. خدا باز رغم شاہ جی سرکار پیوندی جائیو رئی برابر بھی وہ نہیں ہے کہ جتنے پڑھ گئے ہیں ان سے بڑی داد لینی ہے. یہ دیکھیے گا مجھے مولا کی قسم یہ مجمع اکٹھا کرنے کے لیے کئی سال کی محنت چاہیے. کچھ نہیں تو لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا. 2-3 شعبان کی درمیانی رات کراچی انچولی میں. مجھے یاد ہی نہیں پڑتا یہ جملہ کہنے کے بعد میں کتنی دیر کھڑا رہا اور کتنی دیر انچولی بابا جی آپ کے بیٹے کو دعا کرتی رہی. پیر درگام شاہ جی دعا فرماؤ شاءاللہ میں نصر دی پہلی گل سمجھا لواں شعر تو ہٹ کے ہم سے لڑنے آئے ہو. تم کہاں ہم کہاں اپنی اوقات دیکھیے. سامنے دستہ چیر کے ایک بندہ آگے آیا. اس نے کہا حسین ہمیں دھمکی بعد میں دینا. حسین پہلے ہماری تعداد پہ غور کر. ایک بار ہمیں گن. ہم اتنے ہیں کہ تجھے یہاں سے واپس نہ جانے دیں. ہماری تعداد پہ غور کر پھر دھمکی دینا. ہم اتنے ہیں کہ تجھے یہاں سے واپس نہ جانے دیں. جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی میرے مولا نے. انکل ناصر 9 لاکھ بدن میں تھر تھری پیدا ہوئی اور ایک جملہ کہہ کے خدا کی قسم جنگ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گئے مرشد فلک شیر. حسین نے فرمایا تم کون ہوتے ہو مجھے واپس جانے سے روکنے والے؟ فرمایا میں حسین اگر چاہوں نا تو تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی.
نہیں آیا وہ بندہ خدا. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں, ہاتھ نیچے نہ کرنا, مولا کا واسطہ ہاتھ بلند رکھنا. فرمایا تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی, لیکن تم خدا کا شکر کرو کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام کیا. میں قربان ہوا, میں قربان ہوا. فرمایا ہم سے محسن میرے جان بابا تاجر, فرمایا ہم سے لڑنے آئے ہو, انشاءاللہ زندگی رہی تو 20 مارچ ٹاؤن شپ تشریف لے کے آئیے گا. مالک آپ کو سلامت رکھیں, ملک کا بہت پیارا جلسہ ہے, میں بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں گا. فرمایا ہم سے لڑنے آئے ہو, ہم کہاں تم کہاں. فرمایا پہچانو. فرمایا میرا نام حسین ہے. فرمایا میرا نام حسین ہے, جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار نہ نارتھ ہیمپٹن نہ جہلم. لمحے کے لیے دہلی والا بن کے مصرے کا وزن کرنا ہے. حسین کیا فرما رہے ہیں, جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ, اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. فرمایا جتنے جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں, جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں جان. فرمایا ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ, اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. حسین نے فرمایا کوفیوں شامیوں, ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا, پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. فرمایا اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں, اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں. ظہیر ہے کہ جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار دیا میرے مولا نے. خدا اتنی جلدی میری ذاکری میں اس سے آدھی جلدی بھی نہیں ہے, میں اتنے تحمل والا نوکر ہو گیا ہوں, لیکن لمحے کے لیے مصرے کا وزن کرنا. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں. مجھے دیکھنا, اس زمین پر کوئی اٹھ کے بولتا, تھوڑی بات بڑی ہے میں جا رہا ہوں, کوئی ایسا کونا مجھ سے لڑنے آئے ہو, حسین سے بدلے, حسین سے جنگ. اور شامیوں شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو, میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے. مل کے بولو سخینہ.